یہ چوتھا میرا انٹرویو تھا جو کلک ہوا اور سلیکشن ہوئی ہے. تو بندے کو تھوڑی بہت پریشانی ہوتی ہے یقیناً، لیکن یہ ہے کہ پریشانی کو کبھی حاوی نہیں ہونے دیا. ایک دفعہ میں انٹرویو میں لیٹ ہو گیا. اچھا. ٹریفک جیم کی وجہ سے. اچھا. اس میں ایک پیغام بھی ہے کہ تھوڑا سا بندے کو یعنی قبل از وقت جانا چاہیے. السلام علیکم ناظرین، روشن پاکستان کے چینل سے میں ہوں شفیق شجاعت. ناظرین، ہمارے ساتھ آج ایک نوجوان ہیڈ ماسٹر صاحب موجود ہیں. ان کی زندگی اسٹرگل سے بھرپور ہے اور انہوں نے اسٹرگل کرتے ہوئے یہاں تک یہ پہنچے ہیں. انہوں نے 2011 میں محکمہ تعلیم کو جوائن کیا بحیثیت ٹیچر EST، اور پھر انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور 2016 میں پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کیا اور پھر محکمہ تعلیم میں بطور ہیڈ ماسٹر اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں، اور اب تک یہ کامیابی سے اس ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پڑھے لکھے نوجوان ہیں. MPhil آپ کر چکے ہیں، کیمسٹری میں کر چکے ہیں. صفدر جاوید صاحب حجرہ شاہ مقیم سے ان کا تعلق ہے. بہت ملنسار نوجوان ہیں، خوش اخلاق ہیں، اور جو بھی کوئی ان سے ملتا ہے یقیناً ان کے اخلاق سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر، خوش آمدید آپ کو. تھینک یو سر. تھینک یو صفدر صاحب. صفدر صاحب، آپ کی زندگی بھرپور اسٹرگل سے میں نے دیکھا ہے کہ کل آپ اسٹوڈنٹ تھے اور پھر دیکھتے دیکھتے آپ ٹیچر بنے اور پھر آج میں آپ کو بحیثیت ہیڈ ماسٹر کے مل رہا ہوں. تو یہ آپ نے اتنی جلدی یہ جو سیڑھیاں طے کی، اتنی جلدی آپ منزل تک پہنچے، تو پیچھے کیا کہانی ہے؟ سر، والدین کی دعائیں سب سے بڑھ کے، اور اساتذہ کی محنت ہے، اساتذہ کی شفقت ہے. میرے اساتذہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے، اور جو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں ان کی قبر مبارک کو ٹھنڈک پہنچائے، منور کرے. یہ ان کے سب کاوش ہے. صحیح. اچھا صفدر صاحب، فرمائیے، یہ کہ کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پیچھے کس عورت کا ہاتھ ہے؟ سر، والدہ بحیثیت عورت، ان کی دعائیں، ان کی محنت، اور پھر 2012 میں شادی بھی ہو گئی ہے، تو یقیناً وائف کی بھی سپورٹ ہوتی ہے. ٹائم اگر نہ گھر سے ملے یا سکون نہ ہو تو پھر بندہ آگے جو امتحانات ان کی تیاری نہیں کر سکتا. اچھا، یعنی آپ یقیناً سمجھتے ہیں کہ والدین کی دعائیں میں آپ کا جو کامیابی کا راز ہے اس میں کشیدہ ہے. اچھا سر، فرمائیے یہ کہ آپ نے کہا ہے کہ یہ میرے اساتذہ کی دعاؤں کا ثمر اور جو انہوں نے محنت کی، جو مجھے گائیڈ لائن دی، تو آپ ذرا بتائیں گے وہ کون سے چند ایک اساتذہ کے نام بتا دیجئے جن سے یقیناً آپ متاثر ہوئے؟ سر، سرفرست تو سید ذاکر شہنشاہ صاحب ہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے. جی، اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے. شبیر حسین صاحب ہیں، آج کل کوٹ شاہ مشتاق ہائی اسکول میں سائنس ٹیچر ہیں. رانا مقبول احمد صاحب ہیں. یہ سر میرے اساتذہ کرام ہیں جنہوں نے محنت کی اور میں آج اس مقام پہ موجود. صحیح. اچھا، کبھی مایوسی آپ کے قریب آئی اسٹرگل کرتے ہوئے، کوشش کرتے ہوئے، ایگزام میں اپیئر ہوتے ہوئے ناکام؟ غالباً آپ ناکام بھی ایک دفعہ ہوئے ہیں، جو کبھی مایوسی کا شکار ہوئے؟ سر، یہ مایوسیاں اور خوشیاں یہ زندگی کا حصہ ہیں. اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں. PPSC میں جیسے آپ نے فرمایا ہے، میں لیکچرر کے انٹرویو میں بھی گیا ہوں، سینئر کیمسٹ تھا فورسٹ ڈپارٹمنٹ میں، اس میں بھی اپیئر ہوا، اور ہیڈ اور SS کا انٹرویو میرا 4 دن کے وقفے سے تھا. اچھا. یعنی 4 انٹرویو، یہ چوتھا میرا انٹرویو تھا جو کلک ہوا اور سلیکشن ہوئی ہے. تو بندے کو تھوڑی بہت پریشانی ہوتی ہے یقیناً، لیکن یہ ہے کہ پریشانی کو کبھی حاوی نہیں ہونے دیا. یہ وقتی چیز ہوتی ہے، پھر اس کا کوئی نہ کوئی پلان B، پلان C، پلان D ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، والدین کی دعائیں ہوتی ہیں، نکل آتے ہیں ہر مشکل میں سے. صحیح ہے. کوئی خاص آپ کے پاس کلیہ ہے مایوسی سے نکلنے کا یا کامیابی حاصل کرنے کا؟ اگر ہے تو ہمارے ناظرین کو بتائیے یا ان نوجوانوں کو بتائیے جو آپ کی طرح بننا چاہتے ہیں. اس میں سر یہ ہے کہ آپ نے اگر آپ اپنا ٹارگٹ کو سیٹ کیا ہوا ہے، گول سیٹ کیا ہوا ہے، تو وہ گول آپ کو مایوس نہیں ہونے دے گا. اگر آپ نے ایک منزل اپنی متعین کی ہوئی ہے، اس کا تعین کیا ہوا ہے، تو آپ انشاءاللہ اس تک پہنچ جاتے ہیں. آپ کو 2-4 دن کے لیے ہوتی ہے بندے میں، تھوڑا سا بندہ ریسٹ کرتا ہے، دوبارہ پھر اپنے آپ کو بوسٹ کرتا ہے کہ نئی انرجی کے ساتھ پھر اس گول کے حصول میں بندہ پھر مصروف عمل ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا صفدر جاوید صاحب، آپ ہینڈسم بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، تو آپ محکمہ تعلیم میں خوشی سے آئے، کوئی اور ڈپارٹمنٹ آپ نے چوز کیوں نہیں کیا؟
سر اصل میں جو بندے کے ٹیچرز ہوتے ہیں نا وہی اس کے رول ماڈل ہوتے ہیں اس کے لیے. جیسے شاید ہم کچھ بچوں کے لیے رول ماڈل ہوں گے. جب میں بطور طالب علم اپنا لائف گزار رہا تھا ویسے تھے طالب علم, میرے بھی کچھ رول ماڈل ٹیچرز تھے. شبیر صاحب ہیں, ایف ایس سی میں پروفیسر اظہر علی خالد گل صاحب تھے کیمسٹری کے. تو میں ہمیشہ یہی چاہتا تھا, سوچتا تھا جب پڑھ رہا ہوتا تھا ان کے پاس کہ میں نے ان جیسا بننا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے میری وہ وش پوری کر دی. میں سرو کر رہا ہوں, یہ انبیاء کرام کا پیشہ ہے, تو کوشش کرتے ہیں ہم توقعات پہ پورے اتریں, بچے ہم سے کچھ سیکھ کے جائیں, بچے ہمیں فالو کریں, اور کرتے بھی ہیں. یہ صدقہ جاریہ ہے. اگر بچے ہم سے پڑھ جائیں گے, ہم پڑھائیں گے ان کو, ان کی نسلیں سنوریں گی تو ہماری قبروں کو بھی ٹھنڈک پہنچے گی. بالکل صحیح بات, یعنی صدقہ جاریہ. اچھا صفدر صاحب, زندگی تو ایک دفعہ ملتی ہے, اگر آپ کو زندگی 2 دفعہ ملے تو جو دوسری دفعہ آپ دنیا میں تشریف لائیں تو آپ کیا بننا پسند کریں گے؟ میں سر ٹیچر ہی بننا پسند کروں. اچھا, میں نے عموماً انٹرویوز کیے ہیں اور جو دیکھا گیا ہے کہ لوگ حادثاتی طور پہ اس لائن میں اس طرف آتے ہیں, اور اساتذہ کے جو بچے عموماً ہیں وہ ٹیچر بننا پسند نہیں کرتے. ان سے میں نے پوچھا تو وہ کہتے ہیں نہیں جی میں نے ڈاکٹر بننا ہے, میں نے پائلٹ بننا ہے, میں نے انجینئر بننا ہے. تو ایسا آخر کیوں ہے؟ سر یہ لمحہ فکریہ ہے ہماری سوسائٹی کا. اصل میں یہاں پہ ٹیچر کی جو ڈیو رسپیکٹ ہے وہ اس کو ملتی نہیں ہے. گورنمنٹ کے لیول پہ بھی, یعنی ہمارے معاشرے میں ٹیچر کو جتنی رسپیکٹ دی جانی چاہیے اتنی مل نہیں رہی. گورنمنٹ بھی اس کی سروسز کو اس طرح سے اکنالج نہیں کرتی. میں سر آپ کی بات کہا تھا, جس طرح آپ نے دیکھا ہے ایک ایس ایچ ہوتا ہے, تھانے دار ہوتا ہے, اس کو پورا شہر رسپیکٹ دیتا ہے, اور ایک ٹیچر ہے اور ٹیچر کو وہ رسپیکٹ نہیں ملتی. جی آپ اپنی بات جاری رکھیں. فارن کنٹریز میں آپ دیکھیں تو ٹیچر کو سب سے زیادہ پریویلیج حاصل ہے, مراعات حاصل ہیں, اس کی رسپیکٹ بھی سب سے زیادہ ہے. کسی بھی اسٹینڈرڈ کے یا کسی بھی لیول کے جو بیوروکریٹ ہیں وہ اس کو بڑی ڈیو رسپیکٹ دیتے ہیں, کیونکہ وہ بیوروکریٹ اس ٹیچر کی وجہ سے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. لیکن ہماری سوسائٹی میں اس کا الٹ ہے, ٹیچر کو سب سے کمتر سمجھا جاتا ہے, اور اسی وجہ سے ہم پیچھے ہیں پوری دنیا میں. بالکل صحیح. جب تک ہم ٹیچر کو اس کا جائز مقام نہیں دیں گے ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. اچھا, تو بحیثیت ہیڈ ماسٹر کے یا بحیثیت ٹیچر کے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ معاشرے میں ایک ٹیچر کا جو ہے وہ مقام بن جائے؟ سر اس میں کچھ ہمیں پالیسی لیول پہ بھی چینجنگز کی ضرورت ہے. گورنمنٹ لیول پر کہ ہم ٹیچر کو اکنالج کریں, جو اس کی جائز ضروریات ہیں وہ اپنے معاش کی فکر میں نہ لگا رہے, اپنی جو یوٹیلیٹیز ہیں ان کے فکر میں نہ لگا رہے. ہمیں اس کو اس فکر سے آزاد کرنا ہوگا, تب جا کے ٹیچر جو ہے وہ اس طرح سے سرو کر پائے گا. گورنمنٹ اس کو پریفر کرے ہر معاملے میں ٹیچر. صحیح ہے. ہم انشاءاللہ دنیا میں نمبر 1 ہو جائیں گے. اچھا صفدر صاحب, کبھی غصہ آپ کے قریب آیا؟ غصہ سر زندگی کا حصہ ہے. اگر بندہ یہ کہے کہ غصہ مجھے نہیں آتا بالکل, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی درست بات نہیں ہے, حقائق سے دور ہے. غصہ آ جاتا ہے ڈیفینیٹلی, اور بعض جگہوں پر آنا بھی چاہیے, لیکن غصے پہ قابو پانا جو ہے یہ اصل مہارت ہے بندے کی. آپ نے اس کو اوور کم کیسے کیا ہے, آپ نے اس کا ریمیڈی کیا کی ہے. صحیح. تو آ جاتا ہے غصہ, لیکن اس کو کبھی حاوی نہیں ہونے دیا خود پہ. صحیح. اچھا, اب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ مستقبل میں آپ کے کیا ارادے ہیں؟ اب سر یہ نئی اسائنمنٹ ایک ملی ہے گورنمنٹ ہائی اسکول بھوکن کی, انشاءاللہ اس کو اپ ٹو دا مارک لائیں گے. اسکول کا ایک جو جائز مقام ہے وہ وہاں پہ اس کو لا کھڑا کریں گے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی شہر کا اسکول ہے. بالکل صحیح بات. یہاں پہ بھی ہمیں وہی اسٹینڈرڈ دینا چاہیے, اور انشاءاللہ ہم دیں گے. ایک تو سر یہ میرا ارادہ ہے, دوسرا پھر انشاءاللہ آگے بڑھنے کی جستجو بھی ہے. کوشش ہے انشاءاللہ کہ اس 17 کو اب 18 میں بدل لیا جائے. جیسے ہی کوئی ویکنسیز آئیں گی انشاءاللہ پھر کود پڑیں گے میدان میں. صحیح ہے. آپ کو گورنمنٹ ہائی اسکول بھوکن میں آئے ہوئے بحیثیت ہیڈ ماسٹر 2 یا 3 دن ہوئے ہیں, تو آپ یہاں سے کس حد تک سیٹسفائی ہیں یہاں کے حالات سے, یہاں کے اسٹاف سے؟ سر ابھی چونکہ جیسے آپ نے فرمایا کہ 2 دن ہوئے ہیں, کچھ تھوڑے عرصے بعد پتہ چلتا ہے چیزوں کے انٹریکشن سے. سرے دست جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیٹسفیکٹری تو نہیں ہے اس طرح سے, لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ ہو جائیں گی. کوشش ہے, کوشش کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا. تو پیچھے بھی جس اسکول میں نے کام کیا 5 سال, اس کے حالات بھی اس سے مختلف نہیں تھے.
تو لیکن 5 سال کے بعد وہ ایک پرفیکٹ اسکول الحمدللہ ہے، بہترین ہے. انشاءاللہ یہ ادارہ جو ہے یہ بھی اپنا نام بنائے گا. صفدر صاحب، ہم جس شخصیت کو اپنا مہمان بناتے ہیں اس سے ان کی پسند کا شعر سنتے ہیں، تو آپ اپنی پسند کا شعر سنا دیں. سر شعر تو کافی ہیں جی. پسند کے حوالے سے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے کچھ عرصہ میں ہمارے یہاں پہ مسائل جو چل رہے ہیں ختم نبوت کے حوالے سے یا جو پوری دنیا میں معاملات ہیں، تو چونکہ محمد کے ہم غلام ہیں، بالکل صحیح بات تو ہے. اسی حوالے سے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. کیا بات ہے، زبردست. اچھا، آپ کا پسندیدہ شاعر؟ علامہ اقبال. وجہ؟ علامہ اقبال کا سر آپ فلسفہ دیکھیں تو اس میں جس طرح اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، علامہ اقبال کی جو شاعری ہے یہ بھی مسلم امہ کی مکمل ترجمانی ہے. ایک نوجوان کے لیے اس کو کیسا ہونا چاہیے، اس کو کیا کرنا چاہیے، ہماری امت کو کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے ایک پوری جو گائیڈ لائن ہے، رہنمائی ہے، وہ اس شاعری میں پوشیدہ ہے. اچھا سر، آپ کی پسندیدہ شخصیت؟ ویسے تو بحیثیت مسلمان نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی پسندیدہ شخصیت ہیں، اس سے ہٹ کے محکمہ تعلیم کے حوالے سے، چونکہ میں محکمہ تعلیم کا حصہ ہوں، تو یہاں پہ میرے لیے جو رول ماڈل ہیں میں ان کو دیکھتا رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں اور آگے بھی ان کو فالو کرتے ہیں. محترم گلزار احمد بھٹی صاحب ہیں. کیا بات ہے. ہاں جی. اگرچہ میرا ان سے انٹریکشن کبھی بھی نہیں ہوتا، بھٹی صاحب سے کوئی 2 سال بعد فون کال ہو، میٹنگ کوئی 5 سال بعد شاید ان سے. اچھا صفدر لیکن صاحب، ان کو فالو کیا جاتا ہے. صفدر صاحب کیا خوبی ہے ان میں؟ آپ کو کیا خوبی نظر آتی ہے کہ آپ سر بحیثیت ایڈمنسٹریٹر بڑے اچھے ہیں، بڑے شفیق انسان ہیں. کیا آپ کے وہ ہیڈ ماسٹر رہ چکے ہیں؟ نہیں، میرا کوئی کبھی ہیڈ ماسٹر نہیں آپ کے رہے. باس رہ چکے ہیں؟ میرے کبھی بھی باس نہیں تو رہے. پھر آپ نے کیسے آئیڈیل بنا لیا؟ جس طرح سر سورئی کی جو کرنیں ہیں وہ پہنچ جاتی ہیں ہر جگہ پہ. اچھا. میرے زونل ہیڈ کچھ عرصہ رہے ہیں. اچھا. ان کو دیکھتے رہے ہیں، سنتے رہے ہیں لوگوں سے، کیونکہ سینہ گزٹ چیزیں یہ پہنچ جاتی ہیں، تو ان کی ہر جو بات ہے وہ میرے حساب سے پرفیکٹ ہے. اچھا ہم نے پرسوں کیا تھا، عطا محمد صاحب جو ہیں ستلج ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر پرنسپل صاحب، ان کا انٹرویو کیا تھا تو وہ بھی بڑی تعریف کر رہے تھے گلزار بھٹی صاحب کی. اور اس کے علاوہ ہمارے جو ہیں وہ تقریباً 1.5 سال باس رہے ہیں، تو ہم نے قریب سے دیکھا انہیں. کمال کی شخصیت ہیں. تو یقیناً آپ کی بات صحیح ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی جو کرنیں ہیں، روشنی ہے، وہ ہر جگہ روشنی پھیلا دیتی ہے. گلزار بھٹی صاحب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا یقیناً ایک قیمتی اثاثہ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے زبردست جو آئیڈیل کا انتخاب کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ان جیسا بننے کی توفیق دے، اور جو وہ ہمارے معاشرے میں جو ان کا نام ہے، جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا نام ہے، انشاءاللہ آپ بھی ایسا نام اپنا پیدا کریں. اچھا صفدر صاحب، آپ نے ہمارا چینل روشن پاکستان ود شفیق شجاعت دیکھا ہوگا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سر آپ کی بڑی اچھی کاوش ہے، خاص کر حجرہ جیسے ریموٹ ایریا میں ایک یونیک آئیڈیا آپ لے کے آئے ہیں. میں تو جب سے دیکھ رہا ہوں، میرے نوٹس میں جب سے آیا ہے، میں آپ کا فین ہو گیا ہوں. یہ ایک گرومنگ کا بھی ذریعہ ہے ہمارے لیے. ہر بندہ ایک اپنے آپ میں ایک یونیورسٹی ہے. آپ جب اس کے آئیڈیاز شیئر کریں گے، مختلف آئیڈیاز جب ایک جگہ پہ گیدر ہوں گے تو وہاں سے بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. یہ بڑی پازیٹیوٹی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. صحیح بات. اچھا اپنا صفدر جاوید صاحب، یقیناً ہمارا جو چینل ہے وہ گلزار بھٹی صاحب جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، ہم ان کا انٹرویو کر چکے ہیں. تو آپ ہمارے چینل کی وساطت سے اپنی آئیڈیل پرسنالٹی کو کوئی میسج دینا چاہیں، کوئی خواہش ان سے پوری کروانا چاہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں خواہش ہو کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے کی، ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے ملنا چاہتے ہوں، تو ضرور بتائیے تاکہ آپ کا میسج ان تک پہنچ جائے. سر کے لیے میسج یہی ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ جہاں پہ بھی ہوں ہمارے لیے چھاؤں ہی ہیں. ہمیں مطلب یہ ایک تسلی رہتی ہے کہ ہمارے بیک پہ موجود ہیں، اور سر کے ساتھ کھانے کا شرف حاصل ہو چکا ہے. لیکن یہ ہے کہ جتنی دفعہ بھی یہ حاصل ہو جائے اس میں تو مطلب کمی رہنی ہے.
تو سر آپ خود انوائٹ کر لینا، بھٹی صاحب کو کہہ دیں سر. بھٹی صاحب بیسیکلی خود تو مطلب میں اتنی جرت نہیں کرتا، جب آپ محبت سے انہیں انوائٹ کریں گے یقیناً وہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے. میں ایک دفعہ تو سر اب خود ان کے پاس حاضر ہونا چاہ رہا ہوں بابل نگر میں، ایک دفعہ پھر استفادہ کرنے کے لیے. اچھا. تو اس کے بعد انشاءاللہ ان کے شیڈول کے مطابق ان کو میں تو ہمہ وقت تیار ہوں. یقیناً محترم گلزار احمد بھٹی صاحب ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایک سورج کی طرح ہیں، اور ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک چاند کی طرح ہیں، اور ان کی جو کرنیں ہیں وہ روشنی پھیلانے میں اپنا کردار خود ادا کر رہی ہیں. تو یہ آپ سے بہت متاثر ہیں، آپ کی شخصیت سے، آپ جیسا بننا چاہتے ہیں. تو ہم بھی گزارش کریں گے کہ محترم گلزار احمد بھٹی صاحب اسپیشل ان پہ توجہ دیجیے. آپ کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، آپ کے بچے بھی ہیں، اور آپ کے زیر سایہ رہنا بھی چاہتے ہیں. اچھا، آخر میں ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کے نام کوئی پیغام. سر ہمارے معاشرے میں ایک جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ معاشرتی عدم برداشت. ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ پینک ہو جاتے ہیں، الجھ پڑتے ہیں. اکثر بازار میں دیکھا ہے، روڈز پہ دیکھا ہے، لوگ دھکم پیل کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی جلدی میں ایک دوسرے کے احساسات کو کچل دیتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ اگریسو ہو جاتے ہیں، دوسرے کا موقف لیے بغیر اس کے بارے میں تاثر قائم کر لیتے ہیں، رائے قائم کر لیتے ہیں، جس سے جو معاشرتی عدم برداشت ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں پہلے اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہوگا. دوسرے کے بارے میں رائے قائم کرنے سے پہلے ہمیں اچھی طرح سے اس کے بارے میں جان لینا چاہیے، پھر ہمیں کسی نتیجے پہ پہنچنا چاہیے. بالکل صحیح بات. اچھا صفدر صاحب، ویسے تو ہم میسج کے بعد ویسے انٹرویو ختم کر دیتے ہیں، لیکن ایک سوال رہ گیا. آپ کی زندگی کا کوئی ایسا ناقابل فراموش واقعہ اگر ہے تو ناظرین سے شیئر کرنا چاہیں؟ نہ بھولنے والا کوئی واقعہ کوئی نہ کوئی ہو جاتا ہے. انٹرویوز کے حوالے سے سر ایسے کچھ ہیں واقعات، معاملات. مثلاً ایک دفعہ میں انٹرویو میں لیٹ ہو گیا. اچھا. ٹریفک جیم کی وجہ سے. اچھا. اس میں ایک پیغام بھی ہے کہ تھوڑا سا بندے کو یعنی قبل از وقت جانا چاہیے. آپ کس چیز کا انٹرویو دینے جا رہے ہیں؟ انٹرویو میں دینے جا رہا تھا سینئر کیمسٹ کا. اچھا اچھا. 17 اسکیل کا انٹرویو تھا. تو یہ ٹریفک جیم کا مسئلہ لاہور سے پہلے جو باہر روڈ ہے چونگ والی سائڈ، یہاں پہ اکثر ایشو آ جاتا ہے. وہاں پہ مطلب توقع سے ہٹ کے ٹریفک جام تھی، کوئی 1.5-2 گھنٹے لگ گئے. انٹرویو کہ تقریباً وہ کلوزنگ آور چل رہے تھے جب میں پہنچا ہوں. تو بڑے مجھے وہ اسٹریس بھی تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید میری سلیکشن نہ ہونے کے پیچھے ایک فیکٹر یہ بھی تھا کہ میں پھر وہ مینٹلی ڈسٹرب ہو گیا تھا. یعنی انہوں نے سمجھا کہ غیر ذمہ دار. یعنی اب یہ وہ نہ بھولنے والا آپ کو واقعہ ہے. یہ ایک ایسا، اور اس میں پھر نصیحت بھی ہے. اس کے بعد سے پھر میں کوئی 4 گھنٹے اسپیئر لے کے نکلتا رہا ہوں انٹرویو کے لیے، تاکہ کسی بھی اس طرح کی جو ناگہانی صورتحال ہے اس سے بچا. صفدر صاحب، ہر ناکامی کامیابی کا راستہ کھولتی ہے. جی. تو یقیناً اس ناکامی نے آپ کو بتایا کہ کامیابی کیسے حاصل کرتے ہیں، اور پھر آپ کامیاب انسان بنے. ناظرین، کیسا لگا آپ کو صفدر جاوید صاحب کا انٹرویو؟ اگر اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. کمنٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. اجازت دیجیے، ملتے ہیں کسی اور کے ساتھ. اللہ نگہبان.